شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیلڈ مارشل آرمی چیف جناب حافظ سید یاسر منیر احمد اور انٹر سروسز انٹیلیجنس چیف محمد عاصم ملک صاحب اور ISPR انٹر سروسز پبلک ریلیشنز چیف احمد شریف چودھری صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ اور تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور تمام صوبوں کے گورنر حضرات اور FIA فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی اور NCCIA نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ڈائریکٹر اور چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس محمد یحییٰ آفریدی صاحب اور وزیر اعظم پاکستان جناب محمد شہباز شریف صاحب اور صدر پاکستان جناب محمد آصف علی زرداری صاحب، آپ لوگوں سے درخواست ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ انکل سے بھی اور ولادیمیر پوٹن اور تمام ملکوں کے جو صدور اور جو وزیر اعظم ہیں اور جو وہاں کی خفیہ ایجنسیز کے لوگ ہیں ان سے باوسعت یعنی ان کے واسطے سے یعنی کہ آرمی چیف اور ISI اور ISPR کے وساطت سے ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اور دنیا بھر کے ہسپتالوں میں یہ خاص طور پر ایک بات چیک کروائی جائے کہ یہاں پر میں نے آج پاسپورٹ دیکھا ہے، اب ہاسپٹل میں پاسپورٹ کا کیا کام؟ تو یہاں پر جعلی پاسپورٹ بنانے والے شاید پہنچے ہوئے ہیں اور ایمرجنسی کی جو کوریڈور ہے یعنی کہ جو جہاں CT اسکین ہوتا ہے، CT اسکین کا رپورٹ روم، اس کے ساتھ جو دیوار ہے جہاں AC لگے ہوئے ہیں، دیوار کے ساتھ AC کا باہر کا جو پنکھا لگا ہوتا ہے، باہر کی جو مشینری ہوتی ہے جو گرم ہوا اور پانی باہر پھینک رہی ہوتی ہے، تو وہاں پر آج 3 لڑکے کھڑے ہوئے تھے۔ آج صبح کا ٹائم 6:30 کا ٹائم ہوگا، 7:30 8:30 اس طرح کا ٹائم ہوگا۔ تو وہاں پر 3 بندے پاسپورٹ لیے ہوئے پاسپورٹ چیک کر رہے تھے۔ تو ہولی فیملی ہسپتال میں پاسپورٹ کا کیا کام؟ اور جیسے آغا خان ہسپتال کراچی اور لیاقت نیشنل ہسپتال کراچی میں موٹر سائیکلیں چوری کر کے لائی جا رہی تھی، ان کو بیچا جا رہا تھا، اور یہاں پہ بھی ہولی فیملی ہسپتال میں بھی بغیر نمبر پلیٹ کے موٹر سائیکلیں کھڑی ہوئی ہیں اور وہ کنگ کی ہیں جو بغیر نمبر پلیٹ کے ہیں۔ تو یہ کام جو ہے یہ کرنا بنتا ہے کہ ان سب پر نظر رکھی جائے اور یہ بھی کہ جعلی پاسپورٹ جو بنا رہے ہیں ان کو گرفت میں لایا جائے۔ اب جیسے شاہ رخ خان کی فلم ڈنکی آئی ہے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں لے آنے کے لیے ڈنکی لگائی جاتی ہیں، اور جیسے افغانستان کے یہودی اور افغانستان کے میرے مسلمان بھائی پنجاب سے ڈنکی لگا کر خیبر پختونخوا پہنچ رہے ہیں، اور پنجاب کی بھی 4 شہروں سے ڈنکی لگائی جا رہی ہے۔ تو اس کو رکوایا جائے اور افغانستان کے یہودیوں کو گرفت میں لایا جائے، خاص طور پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کو، جو پتہ نہیں افغانستان کے یہودی ہیں۔ قادیانی مرزائی دوبارہ یہ ہیں کیونکہ یہ PTI کے سپورٹر ہیں اور ڈرگ ڈیلر بھی ہیں۔ حسن چٹھا انکل نے اس بات کا اعلان کر دیا، پروف دے دیا انہوں نے کہ بنی گالہ اور شوکت خانم ہسپتال جو ہیں وہ یہ ملک دشمنی کرتے ہیں، اور دنیا میں جہاں جہاں بھی شوکت خانم ہسپتال موجود ہے یا PTI کا کوئی بھی بندہ موجود ہے تو وہاں پر چھاپے مارے جائیں، وہاں پر نگرانی کی جائے، کیونکہ یہ لوگ لڑکیاں اور بچے اغوا کروا کے دنیا بھر کے قبا خانوں میں پہنچانے میں ملوث اور شامل حال ہیں۔ جیسے گوربٹ انکل کہتے ہیں کہ عمران احمد خان نیازی حال مقیم اڈیالہ جیل۔ تو اس حوالے سے یہ درخواست ہے کہ ان تمام پر نظر رکھی جائے کہ ہاسپٹل میں یہ پاسپورٹ کا کیا کام بنتا ہے۔ تو جعلی پاسپورٹ بنانے والے پکڑ میں آ رہے ہیں
اور کراچی میں بھی اس حوالے سے کریک ڈاؤن ہوا تھا. میں یہ بھی بتا دوں کہ میں نے بھی پاسپورٹ آفس کے باہر نوکری کی ہے, جو عوامی مرکز کراچی شارع فیصل پر میں کر چکا ہوں یہ کام. لیکن جعلی پاسپورٹ پر میں نے ہاتھ نہیں ڈالا تھا, کیونکہ جعلی پاسپورٹ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ جعلی پاسپورٹ بھی بنتے ہیں. یہ ساری باتیں تو مجھے بعد میں معلوم ہوئی ہیں. اس سے پہلے تو میں اپنے کام میں دھیان دیتا تھا, اور خبر تک نہیں ہوتی تھی کہ میرے آس پاس کتنے لوگ ہیں جو جعلی پاسپورٹ بنا رہے ہیں. اور وہ قادیانی مرزائی ہیں مسلمان کے بھیس میں, اور قادیانی مرزائی کے بھیس میں یہودی ہیں, یہ بھی نہیں معلوم تھا. تو اس حوالے سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا میں کہ آئی ایس پی آر اور آئی ایس آئی کے توسط و وساعت سے کہ دنیا بھر تک یہ پیغام پہنچا دیا جائے کہ جعلی پاسپورٹ بنانے والے اور جعلی ویزے پر اور جعلی کاغذات پر اور جعلی ویریفیکیشن پر, کیونکہ یہودی دنیا بھر میں موجود ہیں اور ہر ممالک میں ہر یہودی غلط کاموں میں شامل ہیں. اور اسی طریقے سے یہودی امیر ہوئے ہیں جن میں منی لانڈرنگ کر کے, ٹیکس چوری کر کے, ٹکیتیاں ڈال کے, اسلحے کی اسمگلنگ کر کے, ڈرگ ڈیلنگ کر کے, اور مکانات پر قبضے کر کے. اور آپ لوگوں سے یہ بھی درخواست ہے کہ اس حوالے سے بھی غور و فکر کر لیا جائے کہ ہاسپٹل کے عملے میں جو نیلی آنکھوں والے اور ہری آنکھوں والے جو لوگ ہیں وہ قادیانی مرزائی ہیں, اور قادیانی مرزائی کے بھیس میں یہودی ہیں یا بنی اسرائیلی ہیں. تو اس حوالے سے بھی غور و فکر کر لیا جائے تو یہ بہتر ہوگا. اب جہاں تک بات ہے حسن چٹھا انکل نے ویڈیو بنائی ہے اس حوالے سے, جو سہیل ظفر چٹھا صاحب نے بات کی ہے, شاید سہیل ظفر چٹھا نام ہی ہے, کہ 60 دن کی مہلت ہے لوگوں کو, 60 دن میں وہ پاکستان سے نکل جائیں. جن کو پاکستان سے, دین اسلام سے, قرآن پاک سے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور تمام مذاہب سے نفرت ہے, وہ پاکستان سے جا سکتے ہیں. اب ان میں یہودی, قادیانی مرزائی اور بنی اسرائیلی نکلیں گے. اور ایسا نہ کہو کہ اللہ تعالیٰ تین کا تیسرے مذہب کے ماننے والے بھی ہیں, جیسے فروخ تاجی کھوکر اور کامران خان ٹسوری جیسے لوگ جو ہیں یہ پاکستان چھوڑ دیں تو زیادہ بہتر ہوگا. اور اگر پاکستان میں رہنا ہے تو امن و امان سے رہنا ہے. اور آرمی چیف نے اب کہہ دیا ہے کہ پاکستان کو اب ہارڈ اسٹیٹ بنایا جا رہا ہے, یعنی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی وہ ریاست کہ جہاں عورت سونا اچھلتی ہوئی جاتی تھی اور کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس سے سونا چھین سکے. تو اس حوالے سے درخواست ہے کہ اس حوالے سے کاروائیاں ڈالنی شروع کر دی جائیں. اور پاک فوج سے یہ بھی درخواست ہے کہ مجھے اپنی تحویل میں لے لیں اس طرح آپ لوگ, کیونکہ جب میں پاک فوج کی گاڑیوں کے پاس سے گزر رہا ہوتا ہوں تو سب میرے دل میں یہ لوگ خوف ڈال دیتے ہیں کہ پاک فوجی تجھے گمراہ کر کے جان سے مار دیں گے یا تجھے اغوا کر کے لے جائیں گے, جبکہ میں تو خود پاک فوج کی طویل میں آنا چاہتا ہوں. تو یہ درخواست میں گوہر بٹ انکل سے بھی کرتا ہوں, حسن چٹھا انکل سے بھی, اور جنیرا مہام سسٹر سے بھی, اور وقاص ولانا انکل سے بھی, اور ایک اور ہیں حسن ہاشمی انکل سے بھی, کہ آپ لوگ سے درخواست ہے کہ مجھے گورنمنٹ سے کہا جائے کہ جب ایک بندہ خود پاک فوج کی طویل میں آنا چاہتا ہے, ایجنسی کی طویل میں آنا چاہ رہا ہے, تو اس کو کیوں آنے سے روکا جا رہا ہے. اور یہ کہ قادیانی مرزائی اور یہودی جو ہیں ان ایجنسیوں میں بھی اور پاک فوج میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ مجھے پاک فوج کی اور ایجنسیوں کی طویل میں جانے سے روک دیتے ہیں. تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس حوالے سے غور و فکر کر لیجیے گا کہ. اور ڈونلڈ ٹرمپ انکل سے ایک درخواست اور کرنی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ انکل آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ میری جو بہن ہے, کیا نام ہے, نام بھول گیا ہوں میں, ڈاکٹر جو ہیں عافیہ صدیقی, ان کو آپ رہا کر دو, اور بازار پاکستان آپ ان کو بھجوا دو. یہ آپ کی مہربانی ہوگی امت مسلمہ پر, کیونکہ آپ بہت اچھے ہو انکل, آپ سے درخواست کر رہا ہوں میں. اور یہ کہ عافیہ صدیقی میری بہن کو پاکستان بھجوا دیا جائے, یہ آپ کی مہربانی اور احسان ہوگا. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اپنی پناہ میں رحمت میں حفاظت میں رکھے, اور دوسرے مذہب کے بے گناہ مرد عورتوں بچوں بوڑھوں کو بھی. آمین یا رب العالمین ارحم الراحمین. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد.